میں جو ہوں ایک مسلم گھر میں پیدا ہوا تھا، مگر ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں جو ہوں اسلام سے تھوڑا الگ ہو گیا۔ ہیلو؟ ہاں جی، کیا کریں آپ کے وہ جو گرگٹ والا مسئلہ ہے اس میں میرا تھوڑا اعتراض ہے کہ ایسے گرگٹ کو مارنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں میرا تھوڑا اعتراض ہے، وہ تھوڑا بتا دیں۔ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے مگر کوئی ٹھیک سے بتا نہیں پایا۔ یعنی گرگٹ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں وہ مظلوم تو انسان بھی ہیں، وہ مسلمان ان کو بھی مار رہے ہیں، لیکن کسی بڑی وجہ سے ہوتے نا یار، کوئی اسلام چھوڑنے گئے تھے، گرگٹ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ میری اگر دیکھا جائے تو غلطی تو اس ایک گرگٹ کی تھی، تو باقی گرگٹوں کو سزا کیوں دی جائے، یہ وجہ ہے۔ کیا ہوا گرگٹ نے، کیا کس کی کہاں پر آیا ہے اسلام میں گرگٹ کو مارنا؟ وہ صحیح بخاری کی وہ ہے نا حدیث کے نام ہے اس کا 3359۔ یہ اسلام تو صحیح بخاری کا نام نہیں ہے بھائی، وہ تو قرآن مجید اور سنت کا نام ہے نا، تو اس پہ کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ یہ تو روایتیں ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں ہو بھی سکتی ہے، صحیح ہو غلط بھی ہو سکتی ہے، اس پہ تو بات کریں گے۔ وہ تو تاریخی طور پہ لوگوں نے ایک بات نقل کی ہے، اس کو دیکھ لیں گے، اس پر دسیوں لوگوں نے گفتگو کی ہے، مولانا مودودی نے اس کی ایک تعبیر پیش کی، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق ہو۔ یہ تو 10 چیزوں میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، مجھے بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف تاریخی چیزوں میں آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اسلام تو قرآن اور سنت کا نام ہے، وہ تو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق جو چیز انہوں نے سنی اس کو آگے رپورٹ کر دیا۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح رپورٹنگ نہیں ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پس منظر کی بات ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر لوگ جنرلائز کر لیتے ہیں، اور جو تاریخ نقل ہوتی ہے اس کے اندر وہ پس منظر بیان نہیں ہوتا، کوئی زہریلی چیز ہے، کوئی مضر صحت چیز ہے، کوئی آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئی ہے، اس کے پس منظر میں کوئی بات بیان ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے عموم، تو یہ تو سارا کام ہوتا رہتا ہے، اس کا دین چھوڑنے سے کیا تعلق ہے؟ مگر لوگوں نے تو اس کو ایک طرح سے حصہ بنا رکھا ہے نا، لوگ تو اسے تو لوگ اگر غلط کام کریں گے تو میں تو اس غلط کام کی تردید کروں گا نا، میں کہوں گا بھائی تم نے اسلام کا حصہ کیسے گرگٹ کو بنا لیا، گرگٹ مارنے کو؟ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے تو بتا دیا ہے بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتے بغیر کسی وجہ کے، انسان تو انسان، جانور کی نہیں لے سکتے، اس کا اسلام میں تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری ہے، ہم جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ جو چوپائے نوعیت کے جانور ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے، تو وہ تو قرآن مجید نے تو بتایا ہے کہ کسی جانور پہ کیا انسان پر آپ ظلم کرتے ہیں، انسان پر کیا جانور پہ ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے، یعنی وہ پوری زندگی اسی کی وضاحت کرتے رہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک بلی کو رکھا ہوا تھا، وہ اس پہ ظلم کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے تو بتایا کہ کسی نے کسی کتے کو قید میں رکھا، بیجا حبس میں رکھا، تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی۔ تو ہمارا دین تو اصول سے چلے گا نا، تو اصول میں ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایک آؤ جانوروں پہ ظلم کریں، تو پھر تو آپ کا بنتا ہے اسلام کو چھوڑ دینا۔ بس اتنی چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ گرگٹ کو یا چھپکلی کو پہلے وار میں مار دینا، یہ اطلاقی روایات ہوتی ہیں، کسی موقع پہ کسی صورتحال میں کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوئی ہے، وہاں پر سامنے مخاطب کون موجود ہے، کوئی بچہ موجود ہے، کوئی بڑا موجود ہے، کسی کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس پر حملہ کر دے گا، اس پس منظر میں بات کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جو حدیث ہوتی ہے اس کے اندر کبھی کبھی کلام کے اندر وہ عقلی امکانات موجود نہیں ہوتے، وہ آدمی کو پڑھ کے پیدا کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم بھی دیکھیں نا عام طور پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بچہ ہے جی، کتا میرے پیچھے پڑتا، میں نے کہا تم نے کتے کو کیوں نہیں مارا، اب دوبارہ وہ تمہارے سامنے آئے اس کو مار دینا۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ دنیا بھر میں کتے جب بھی سامنے آئیں گے آپ نے ان کو مار دینا ہے۔ تو یہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی چھپکلی آ گئی تمہارے سامنے تو پہلے وزن میں اس کو تم نے اس کو مار دینا ہے، تو وہ اطلاقی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ ساری کنڈیشنز شامل کرنی چاہیے جو ہم اپنی گفتگو میں کر رہے ہوتے ہیں۔